نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بہت بہترین دن ہمیں دے دیا، اور اس دن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کا آغاز ہم سے اچھے کاموں سے کروا رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم اپنے خدا کا دن رات شکریہ ادا کریں اور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اپنے اس دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمارا تیسرا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پارے کو سننا، سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے منہ سے وہی الفاظ نکالیں جو ہمارے خدا کو پسند آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس دن کی برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفید کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ جو کچھ بھی ہم آج سیکھیں اور سکھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور یہ سب لوگ صفہ کی مقام پر موجود تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک علیحدہ سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے بوائز ہاسٹل ہوتا ہے، اس طرح کا ایک ہاسٹل تھا۔ مختلف جگہ سے صحابہ اکرام کیا ایک بہت خوبصورت گلدستہ وہاں پر موجود تھا، سب لوگ وہاں آتے تھے اور وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، صحابہ اکرام رات کو بھی وہاں رہتے تھے۔ تو یہ خوبصورت سا گلدستہ صفا پر موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا خطبہ ان کو بیان کیا، اور وہ خطبہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح صبح گھر سے نکلے اور بغیر کسی تکلیف کے دو موٹی تازی اونٹنیاں اپنے ساتھ لے کر آ جائے؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کون شخص نہیں چاہے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صبح جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، 2 آیات سیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 اونٹنیوں جتنا بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے۔ جو 2 کرتا ہے تو 2، جو 4 سیکھتا ہے وہ 4، جو اس سے آگے کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے 2 جو سیکھتا ہے وہ 2، پھر 3 جو سیکھتا ہے وہ 3، 4 جو سیکھتا ہے وہ 4۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی مسجد کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، تو یہاں پر بھی ہم بیٹھ کر قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اور یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ سب لوگوں نے گننا ہے کہ کتنی آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھی، اور آپ لوگ اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اپنے جسم کا استعمال کیا، صبر کیا، خاموشی سے بیٹھے اور صبر سے آپ لوگوں نے یہ سارا وقت گزارا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فضل اور اپنا کرم ہم سب کے اوپر بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کا جو ہمارا دن ہے آغاز بہترین ہو گیا، تو اس دن کا انجام بھی بہت بہترین کرنا، اور یا میرے پیارے اللہ ہم سب کی بھی دلی خواہشات اور بہترین خواہشات کو پورا فرما دینا، اور ردی چیزوں کو ہم سے دور فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد. یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس جبریل کے ساتھ اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہے جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم نے پہلے ہی شروع کے دنوں میں ہی یہ بات کر لی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ گھڑیوں کو گھڑیوں کے اوپر فضیلت دی ہے، کچھ دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے، کچھ ہفتوں کو ہفتوں پر فضیلت ہے، کچھ سالوں کو سالوں کے اوپر فضیلت ہے. تو یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر رکھی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو رسولوں کے اوپر فضیلت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر رسولوں کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کم از کم 24 یا 25 انبیاء کا ذکر آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر فرما بھی دیا کہ ان میں سے بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کیا گیا. اگر خالی رسولوں کا ہی ذکر ہوتا رہتا تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ رسولوں کے خالی نام ہی قرآن پاک میں آ جاتے تو ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو وہ تمام رسول جو بالکل ہمارے قریب قریب کے ایریاز میں تھے، جو جن سے ہم مستفید ہوئے بنا رہ نہیں سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا. اور بنی اسرائیل کی طرف بہت زیادہ انبیاء آئے، ان تمام رسولوں کا ذکر پھر ایز اے نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا. اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے گئے. جب سے دنیا بنی ہے انبیاء بھی آ رہے ہیں اور رسول بھی آ رہے ہیں. 1,14,000 انبیاء کے بارے میں آتا ہے. کچھ کہیں تعداد 1,04,000 آتی ہے، کئی تعداد 1,14,000 آتی ہے. 1,24 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے جی. اور اسی طرح مختلف طرح کی روایات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی سب نبی تھے جو کہ رسولوں کی شریعت پر کام کر رہے تھے. اور 314 ایسے رسول تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر شریعت سے نوازا اور وہ شریعت کو لے کر آئے. اور ان رسولوں میں سے بھی 5 رسول اولو العزم کہلاتے ہیں، جن میں جو کہ 5 رسول ہیں وہ باقی سب پر فضیلت ہے. آپ دیکھیں اگر 1,14,000 1,04,000 کی تعداد آتی ہے تو ان میں سے 314 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دے دی. اور 314 کی جب تعداد آئے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 314 پر 5 کو فضیلت دی. اور وہ 5 کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کو باقی تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دے دی گئی، تمام رسولوں پر فضیلت دے دی گئی. تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں میں سے بھی کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور فضیلت دینے کی بہت بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زیادہ اچھا اس کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آئے کہ جن کو بھی میں نے فضیلت دی ان کو پھر کیا کچھ دیا. کچھ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی. کس سے بات کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طرح کی
روشن آیات دکھائی، اس میں ان کو بہت سارے معجزات دے دیے، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے پرندہ بناتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اس وقت کوڑ کا مرض بہت زیادہ ہوتا تھا، برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا تھا، یہ فضیلت دی تھی۔ اور سب سے بڑی چیز جو عیسیٰ ابن مریم کو ملی تھی وہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی۔ 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی۔ پیدائش کے وقت جب ان کی ماں بالکل اکیلی تھی، ان کے پیروں کے نیچے سے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا گیا تھا، جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے واحد بچے جو شیطان کا کچوکا لگنے سے محفوظ رہے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں بلوایا گیا، تو اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کلام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پنگھوڑے میں کلام کرنا 1 دن کے بچے کا۔ اور پھر اسی طرح جس وقت آسمانوں پر اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ جو مدد کی گئی ہے وہ بھی آپ کے میرے ہم سب کے سامنے آتی ہے۔ اور پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کے ساتھ دوسری آیت کیا لے کر آ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو تم تمام لوگ جو ہو وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، تم ایک ہی امت پر ہوتے۔ تو اگر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم ایک ہی امت پر ہوتے، ہمارے اندر اختلاف نہ ہوتا، تو ہمارے اندر یہ پڑھنے اور لکھنے اور ان تمام چیزوں کا ذوق و شوق ہی نہ رہتا۔ آپ دیکھیں اختلاف ہمیں بہت کچھ پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے، اختلاف کی وجہ سے ہم بہت سارے زبردست کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اختلاف بھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ آتا ہے تو بہت سارا علم بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو نافع علم لینے کی کوشش کریں، ایسا علم نہ لیں کہ جس کو لینے کی وجہ سے ہمارے لیے کسی قسم کی مشکل ہو۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلوں کے بارے میں زیادہ بہترین جانتے ہیں بنسبت آپ کے اور میرے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں کچھ دیا جائے تو اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ ہی سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ اگر باہم آپس میں اختلاف بھی ہے تو بھی کیا کرو، صدقہ دو، خیرات دو، خرچ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کی طرف دوڑ لگا دو۔ آگے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت لے کر آ رہے ہیں، ایک سب سے اونچی اور کوہان قرآن پاک کی کوہان ہم پڑھے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورہ، سب سے اعلیٰ سورہ، اور اسی طرح اس سورت میں جگبگاتی ہوئی ایک آیت وہ ہے آیت الکرسی، سب سے زیادہ عظیم آیت جو کہ اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو مجھے ہم سب کو بھی چاہیے کہ آیت الکرسی آج ہم سب آج سے شعوری طور پر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، کچھ لوگ 22 صفات کہتے ہیں، کچھ 24 کہتے ہیں، کچھ 26 تک کے قائل ہیں۔ انہوں نے مختلف آیت کے ایک حصے سے دوسرے کو ملا کر بہت ساری صفات جو ہے وہ علماء نے نکالی ہیں۔ ان ڈیٹیل جب ہم آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے۔ تو کم از کم 26 تک صفات آیت الکرسی کی
یہاں پر علماء جو ہے انہوں نے اس میں سے نکالی ہے 26 تک صفات ہے آیت الکرسی کی. اور پھر اسی طرح الحی القیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحی القیوم یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اسم اعظم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کلمے کے ذریعے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو یہ آیت الکرسی ہی اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی اس کے گھر کی اور ہر چیز کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی ہی کافی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آج سے اس کا ورد کرنا ہم سب شروع کر دیں، اور رمضان میں پھر ہم بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. چلے ہم سب مل کر پڑھیں. یہ عظیم آیت آئی ہے قرآن پاک میں، سب مل کر پڑھیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب اس کے علم میں ہے. علم میں سے کسی اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں. وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے. ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. پھر جو شخص طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ طاغوت کی بات ہوئی ہے. طاغوت کیا ہے؟ اگر ہم طاغوت کی طرف دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا طاغوت ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اچھے کام کرنے سے روک دے اور برے کام کی طرف ابھار دے، آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جائے. وہ آپ کا موبائل بھی ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ اس موبائل سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، اپنے گھر میں سب کچھ سن لیتے ہیں، اپنے وقت کو بہترین بنا لیتے ہیں. اسی موبائل کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے طاغوت بن جائے گا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل کو تو ہم ٹائم دے سکے اور ہم کہیں کہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، تراویح کا ٹائم نہیں تھا، قرآن کا ٹائم نہیں تھا پڑھنے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے طاغوت بن جائے گا. پھر ہمارا وہ ٹی وی ہمارے لیے طاغوت بن جائے گا، ہمارا وہ نیٹ ہمارے لیے طاغوت بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم اچھا کام چھوڑ کر ہم برے کام میں انوالو ہو گئے. تو طاغوت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں برابر جو ہے پوری ایک آیت دے دی، اور کیا کہا کہ جو شخص طاغوت سے بچ جائے گا تو وہ مضبوط کڑا تھام لے گا. اور وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، جس کو اس وقت آپ دیکھیں آپ تمام طاغوتوں سے پاک ہو گئے ہیں. شیطان نے بھی بہت کہا ہوگا کہ بھئی طبیعت خراب ہے، آج مت جاؤ، ایک دن چھٹی کرنے سے کیا ہوتا ہے،
اور بار بار انسان کے دل میں یہ وساوس آتے ہیں، لیکن آپ سب شیطانوں کے سینوں کے اوپر پیر رکھ کر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کنیکٹ نہیں ہو رہا، ہمارا وہ مسئلہ ہو رہا ہے، نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر برداشت کرتے رہتے ہیں اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں، آخر کار کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو طاغوت ہر وہ چیز جو آپ کو نیکی کے کاموں سے چھڑا کر برائی کے کاموں کی طرف لے جائے، جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کس کو تھام لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کڑا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ میں دوست ہوں کن کا؟ جن کو اندھیروں سے نکال کر کہاں لاتا ہوں؟ روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ تو اس وقت آپ لوگ اندھیروں والا کام کر رہے ہیں، روشنی والا کام کر رہے ہیں؟ روشنی والا کام کر رہے ہیں، پکا یقین ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہر وقت کہتے ہیں نا اللہ جی ہمیں اپنے قریب کر لے، تو آج تو پوری کی پوری آیت آ گئی آپ کے لیے، آ گئی نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہر کسی کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں نہیں لاؤں گا۔ کس کو لاؤں گا؟ اپنے دوستوں کو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر آج سجدہ شکر بنتا ہے، ضرور سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ دیکھیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے بہترین کام کرتے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ روشنی میں آنے والا شخص ہی میرا ساتھی ہے، اسی کو میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا آج ہمیں بتا دیا کہ غور سے سن لے بندے، کہ غور سے سنیں، دوبارہ سے دیکھیں آیت کی طرف، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ ولی الذین آمنو، لیکن سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں جو ایمان لائے، اور میں ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت کتنے لوگ سوئے پڑے ہوں گے، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرمانا، اور یا میرے پیارے اللہ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لینا۔ آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جس نے کفر کیا وہ اللہ اور ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا، البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں، 100 سال کے بعد بھی تازہ، اور نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم کیسے انہیں ابھارتے اور جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت کتنی زبردست آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لا کر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بڑے بڑے کام کر نہیں سکتا، اور یہاں پر ایک تکبر کرنے والے کا انجام ہمارے سامنے آیا، اور دوسری طرف کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ واقعہ
حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا، اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ایک بستی جو الٹی پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے واپس بسائیں گے۔ آپ اگر کبھی ضرور بالضرور جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ نیٹ پر چیک کریں، موہنجو-داڑو کے جو آثار ہے، اسی طرح ٹیکسلا میں جو آثار مل رہے ہیں، یہ سب آثار کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ زمین کھود کر یہ برتن نکل آتے ہیں، یہ جو ہے بت نکل آتے ہیں، زیورات نکل آتے ہیں، یہ سب آثار کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ یہی سب لوگ تھے جو اسی زمین کے اوپر موجود تھے اور اسی زمین پر وہ چلتے تھے، وہ پھرتے تھے، یہ زیورات ان کے تھے۔ آپ کے اور میری طرح وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، آپ کے اور میری طرح وہ بھی اچھے کپڑے اور اچھے زیورات پہنتے تھے، اور آج وہ کہاں موجود ہے؟ زمین کے نیچے۔ اور آج وقت کس کا آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر کر دیا، ان کو زمین کے نیچے کر دیا، اور ایک وقت آئے گا ہم زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے اور اس زمین کے اوپر کوئی اور ہمارے آثاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر نکال رہا ہوگا۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہماری حیثیت بھی بتا دی۔ اے بندے، کس چیز پر تکبر، کس چیز پر غرور؟ ایک عالم صاحب شیخ سعدی صاحب کے بارے میں آتا ہے، جنہوں نے پوری کی پوری تفسیر سعدی لکھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے بندے، تجھے کس چیز کا غرور ہے؟ اپنا پیشاب اور پخانہ تو ساتھ لے کے سارا دن پھرتا ہے، اور تیرے اندر کیا گندگی ہوگی؟ اس سے بڑی گندگی ہو سکتی ہے کہ تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت لا کر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 سال تک کسی کو سلا بھی سکتے ہیں اور پھر اٹھا بھی سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ منشا اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دی۔ آگے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک شوق ہوا، قلبی اطمینان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یا میرے پیارے اللہ جی، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اور یہ تمام باتیں بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے دل کو بھی اطمینان دے دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور زندہ کو مردہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایک لمحہ آگے کے لیے نہیں دے سکتا، اسی لیے مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور بات بھی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور رجوع بھی کس سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کر لیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی، جس وقت ہماری موت کا وقت آئے تو یا اللہ ہمیں اس وقت موت دے دینا کہ جب آپ ہم سے راضی ہو جائے میرے اللہ، اور یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو راضی کیے بغیر موت نہ دینا میرے اللہ، اور یا اللہ ہمیں برائی میں موت نہ دینا، اور یا اللہ کسی غلط کام کرتے ہوئے ہمیں موت نہ دینا میرے اللہ۔ آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ابھی آپ نے دعا کی، ابھی دعا کی ہے نا، اور آپ دیکھیں ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت لے کر آئے، لڑی لے آئے، کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دعائیں کرتے رہو، مانگتے رہو، خرچ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارا اجر اتنا بڑھا دوں گا کہ ایک دعا کرو گے اور اس ایک دعا کے بدلے 100 دعاؤں جتنا اجر جو ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم تو کہہ ہی نہیں رہے، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں لاتے ہی جا رہے ہیں، دل کو تسلی دیتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں کہ شکر الحمدللہ، یہ سارا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔
اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا، معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے۔ اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرنا جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے، صاف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دے دی۔ اس بارے میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آیات آئیں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے بارے میں ہمیں بار بار ابھاریں گے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، صدقات دو، خیرات دو، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، لیکن سب سے بڑی بات کیا کہ خرچ کرنے کے بعد شور نہ مچاؤ۔ آہا جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے بڑے کام کر دیے، میں نے چیریٹی کی، یہ کیا وہ کیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا آؤ قرآن پڑھو، بھوکا پیٹ والا کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ اس وقت آپ میں ہم سب کیوں اتنے اطمینان سے، اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا پیٹ بھوکا ہوتا، ہمارے بچوں کا پیٹ بھوکا ہوتا تو ہم قرآن پاک نہ سن رہے ہوتے، ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے۔ تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھوکوں کا پیٹ بھی بھر دو، اپنے صدقات بھی دے دو، اور ساتھ میں کیا کرو؟ احسان مت جتانا کہ میں نے یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا، اور جب تم دے کر فارغ ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے اجر عظیم کی لیے دعا کرو، جو کہ آج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور کبھی بھی کسی کو غلط بات نہ کرو۔ اور سب سے بڑی چیز آج کل زکوٰۃ کا مہینہ جو ہوتا ہے نا وہ رمضان نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو آپ کے ہر قمری سال، آپ کا ایک سال گزر جائے آپ کے مال پر، قمری سال آپ کا مال پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک قمری سال گزر گیا تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ تو کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے زیادہ دی جاتی ہے کیونکہ اس مہینے میں نیکیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں زکوٰۃ زیادہ دی جاتی ہے۔ اور پھر اس مہینے میں آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ صبح سے لوگ آ کر، ابھی تو شکر ہے اللہ کا کچھ موسم بہتر ہے، وہ صبح سے لوگ آ کر دروازوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بیلے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دروازے نہیں کھولتے، شام تک بٹھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے نا ہر چیز میں آزمائش رکھی ہے نا۔ اب لینے والے تو آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو رات میں بھی جگائیں گے، آپ کو دوپہر میں بھی اٹھائیں گے، آپ سارا دن کے بعد سوئیں گے، اور کچھ لوگ صبح میں سوتے ہیں وہ ان کو صبح بھی اٹھائیں گے۔ تو لینے والے تو تنگ کریں گے، لیکن دینے والوں کو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لینے والوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تمہارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ تمہاری ساری زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ پانی کی طرف چلی جائے اور وہ بالکل ضائع ہو جائے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہو اور وہ 2 گنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ ہی ہو تو پھوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ پسند کرتے ہیں؟ دل چاہتا ہے کہ کھجوروں کا بھی باغ ہو اور پھر انگوروں کا بھی باغ ہو؟ تو چلے ویژوئلائز کریں، سوچیں میرا ایک بہت بڑا باغ ہے۔ کون سا باغ ہے؟ انگوروں کا ہے، اور انگور لگے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اس وقت مجھے چاہیے تھا آپ کے سامنے انگور لٹکوا دیتے ہیں نا یہاں پر، کیونکہ اسکرین بھی بڑی تھی، لٹک جاتے تو اور زیادہ مزہ آتا۔ تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی جی لبیک یا اللہ، لبیک اللہ جی، ہم سب پسند کرتے ہیں، انگور بھی پسند کرتے ہیں، کھجور بھی پسند کرتے ہیں، اور کیا ہو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت باغ ہے، پھر اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، نالے نہیں جا رہے، نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمارے گھروں کے نیچے نالے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور صاف پانی، خوبصورت پانی۔ ذرا سے سوچیں
اور اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہو. اب انگور اور وہ تو ہے، کھجور تو ہے، اور پھل بھی ہر طرح کے ہو، اور پھر اسے بڑھاپا آ جائے. اب یہ کوئی نہیں چاہے گا. اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو. پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے کہ جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کے رکھ دے. اسی طرح اللہ تمہاری لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو آج کتنی پیاری باغ کی مثال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. شروع میں دیکھ لیں کتنے مزے سے سمجھا دیا. انگور کا باغ چاہیے، کھجور کا باغ چاہیے، ہم سب نے کہا لبیک اللہ جی، ہم سب کو چاہیے. اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ کھجور کا باغ بھی تمہیں دیا تھا، انگور کا باغ بھی تمہیں دیا تھا، نہریں بھی بہ رہی تھی، ہر طرح کا پھل بھی تھا اس میں. ایک تمہاری زبان سے غلط کلمہ نکل گیا، ایک کلمہ نکلا. دیکھیں یہ اس کے خرچ کرنے کے ساتھ ہی آ رہی ہے نا آیتیں. ایک کلمہ نکل گیا اور تم نے اپنی ساری زندگی کی ریاضت لا کر کہاں پھینک دی؟ پانی میں ڈال دی. بگولا آیا اور اس نے آ کے جلا دیا. آپ کبھی نا سردیوں میں مطلب بالکل جب سردیاں اینڈ ہو رہی ہوں یا سردیاں شروع ہو رہی ہوں تو ان دنوں میں ہمارے شہروں میں جو ہے موسم اچھا نارمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ گاؤں وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو صبح صبح فصلوں کے اوپر سفید سفید رنگ کا پورے کا پورا اس کو کہتے ہیں پالا پڑا ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا وہ ایک سفید لیئر جو ہے وہ تمام سبزی اور فروٹ کے اوپر پڑی ہوتی ہے. اس کو بچانے کے لیے وہ پلاسٹک لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کہ یہ اگر آ گیا تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس سال سیلاب آیا، کتنی کھڑی کھڑی فصلیں اور کیا کچھ نہیں تھا. لوگ تو جو گئے ہی گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا بھی کتنا بڑا وافر مقدار میں جو چیزیں تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ضائع کروا دی. وجہ کیا تھی؟ ہماری ناشکریاں. وجہ کیا تھی؟ ہمارے غلط کلمات. وجہ کیا تھی؟ ہمارے غلط طرز زندگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جی ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ہمارے ایک ایک چیز کو برکتوں سے نواز دے. یا اللہ ہمارے کھانے کو، ہمارے پینے کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے گھر والوں میں ہر چیز میں برکتیں پیدا کر دے. اور یا اللہ ایک اور بڑا خوبصورت مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یا اللہ اس میں ہماری برکتوں کو کئی گنا بڑھا دینا. اور یا اللہ اس میں ہمارے اوقات میں اتنی برکت ڈال دینا کہ ہم دن رات آپ کی عبادت کریں تو بھی یہ لمحات ختم نہ ہو میرے اللہ. آمین یا رب العالمین. تو کتنے پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں. اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا پسند بھی نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے لیکن قابل تعریف بھی ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی اپنا پرانا جوڑا بھی دینا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے بٹن بھی اتار رہے ہیں، اس کے اوپر سے لیس بھی اتار رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ہی کرتے ہیں نا، جوڑا تو دے رہے ہیں، لیس کہیں اور لگ جائے گی، بٹن نئے ہیں ہمارے اتنے مہنگے ہم نے خریدے تھے، مہنگائی ہے. دیکھیں جب بھی کسی کو چیز دے، اور حدیث کے الفاظ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور کیونکہ الفاظ مجھے بہت اچھی طرح یاد نہیں ہے اس لیے نارمل سا بتاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں دینے والے پر ڈبل اجر ہے. اب کیسے؟ روٹی دے رہے ہیں تو ساتھ سالن دے دے. ٹھیک ہے، اب دو چیزیں کیا ہے؟ روٹی دے رہے ہیں، سالن دے دے. اسی طرح جوڑا دے رہے ہیں تو دوپٹہ اپنے پاس نہ رکھ لے کے نیا ہے. ہم عورتوں کے دوپٹے نئے ہوتے ہیں نا تو دے دے ساتھ، وہ شال بھی دے دے، وہ دوپٹے بھی دے دے، پوری چیزیں دے دے. اور ایسا نہ کرے کہ آدھی آدھی چیزیں رکھے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں دے تو کیا کریں گے؟ ہم لینا پسند کریں گے. ہم اگر کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتے تو کسی کو بھی نہ دے. ہاں بعض حالات میں یہ ہوتا ہے ہم نے نئی چیزیں دی. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس پر اس چیز کو قیاس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پرانے کپڑے جو ہے نہ یہ نہیں دینے کسی کو، اس لیے نہیں دینے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ ردی چیز نہ دو. جی وہ ردی تو نہیں ہوتے نا، آپ کے لیے ردی ہو چکے ہوتے، آپ نے کئی مرتبہ پہنے ہوتے، لیکن کسی کے لیے وہ بالکل نئی چیز ہوتی ہے. تو ضرور نکالیں، ضرور دیں، اور ضرور اس سے بھی لوگوں کو مستفید کریں، لیکن اتنی خراب حالت میں نہ دیں
کہ آپ کو اگر کوئی دے تو آپ کو بھی غصہ آئے، تو اچھی اور بہترین حالت میں دے۔ تو یہاں رک کر بات اسی لیے میں نے کی ہے کیونکہ ایک دو سوال آج کل بہت پرسنلی آ رہے ہیں کہ کیا ہم پرانے کپڑے اپنے دیں؟ ضرور دیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو ضرور دیں، اور اگر آپ نئے کپڑے بھی دے سکتے ہیں تو نئے بھی دیں اور پرانوں کو بھی نکال دیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیائی کو حکم دیتا ہے۔ دیکھ لیں، تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے اور لیس نہیں خرید سکو، بٹن نہیں آئیں گے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، دکھا کر دے سکتے ہیں ہم زکوٰۃ، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آیت انڈر لائن کر لے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو، جو اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہو۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو مہاجرین آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے بے سر و سامانی کے عالم تھے، مہاجرین کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایسا توکل، ایسا اعتماد کہ ان کے مانگنے کے لیے زبان بھی نہیں کھلتی تھی۔ اسی طرح آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جو مہنگائی آئی نا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہے۔ پسا کون ہے؟ مڈل کلاس طبقہ، جو نہ مانگ سکتا ہے نہ وہ کسی کو اپنے حالات بتا سکتا ہے۔ تو خدارا ان گھروں کو ڈھونڈے، یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ لے کے اپنے گھروں کو بھی بھر بھر کے انہوں نے اتنا کچھ بھر لیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے فقیر ایسے ہیں کہ جس وقت ان کی بات کریں وہ مرتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں نے مانگ لیا۔ مانگنے پر بھی آپ کو ایک حدیث بتا دیتی ہوں، بخاری باب الزکوٰۃ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت کے، یعنی بغیر ضرورت کیا ہے؟ انسان کی بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ اس کا کھانا، اس کا پینا۔ آج کل کے دور میں بیسک نیڈز کیا ہے کہ آپ کے بچے اچھا پڑھ لیں، ان کی فیس بھی ہو جاتی ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی فیس کے لیے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہے، جیسے گھر میں کوئی ایسی خاص چیز، کوئی ایسی خاص ضرورت، کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، اب اس کو موٹر کی اشد ضرورت ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی جو ہے وہ آپ زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، مسکین اسی کو ہی کہتے ہیں نا، تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ نہیں کھا پی پا رہا، وہ اپنے کھانے کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز پوری نہیں کر پا رہا۔ تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا پیارا ہمیں بتا دیا، مہاجرین سے بات شروع ہوئی اور بات آ کر مڈل کلاس طبقے پر ختم ہو گئی۔ آپ یقین جانیں کہ جس وقت کووڈ آیا تھا تو ہمیں اسپیشلی میرے ہسبینڈ بہت زیادہ بولتے ہوتے تھے، میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ میرے گھر میں کووڈ آیا تو اسی کی وجہ سے آئے گا، اور میں یہ کہتی تھی کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلی ہوئی ہوں، کبھی آ ہی نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھا۔ ہمارے بالکل ساتھ، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہ انوالو ہو گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہمیں بال کی طرح نکالا۔
تو بات کرنے کی یہ تھی کہ جن دنوں میں کووڈ آیا ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں اسکول وغیرہ بند ہو گئے تھے اور گھروں سے پڑھایا گیا, تو بہت سارے اسکولوں نے, پرائیویٹ اسکول والوں نے اپنی ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دی. آپ یقین جانیں کہ میں ایسے پینٹ شرٹس پہنے ہوئے ایسے ایسے بہترین انسانوں کو جانتی تھی, فر انگلش بولنے والے, کہ ان کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی اس وقت. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اس وقت دیکھا, اور آج بھی وہی وقت دوبارہ واپس آ گیا. اس لیے خدا را ظاہری حالتیں مت دیکھیں, کہیں یہ آپ کا تحفہ ہے, یہ ہم تحفے کے طور پر دے رہے ہیں. پروفیشنل سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کو ڈھونڈے, اور اسپیشلی اپنے اڑوس پڑوس میں ڈھونڈے. وہ آپ سے مانگیں گے نہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگ یہ کہتے ہیں لے جی جس علاقے میں آپ ہیں وہاں پر اگر کسی کا گھر ہے تو یہ تو کروڑوں کے گھر ہے, اور ان گھروں میں جو ہے وہ آپ لوگ کیسے کوئی غریب ہو سکتا ہے. آپ یقین جانیے کہ ہمارے علاقے سے ایک بیوہ خاتون آئی, گھر ان کو خاوند جاتے ہوئے ظاہر ہے ایک وقت میں خاوند بنا گیا ہوگا. آپ یقین جانے وہ اس وقت اتنی بری طرح سے تڑپ رہی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک 5 کلو آٹا ہی دے دو نا, اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں بچوں کو کم از کم روٹی تو بنا دوں. اور لوگ ان کے گھر میں کچھ نہیں بھیجتے. کیوں؟ کہتے گھر تو اپنا ہے نا. وہ کہتی میں کیا کروں, میں دیواروں کو چاٹوں, اور گھر بیچ نہیں سکتی. کرائے کے گھر پر گئی تو کرایہ کیسے پورا کروں گی, اور چھوٹا سا ایک کمرہ نیچے ایک کمرہ اوپر. لیکن کیا ہے کہ پوش علاقے میں جگہ ہے تو لوگ ان کی طرف منہ نہیں کرتے. تو خدارا اگر آپ پوش علاقے میں ہیں, آپ کسی بھی علاقے میں ہیں, اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لیں, ان کو دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو واقعی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا ہوا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, تو ہم ان تک ضرور بل ضرور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے, آپ اور میں ہم سب کسی کا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ آپ کے 5 کلو آٹے سے یا ایک اگر آپ بوری آٹا کسی کو دے دیتے ہیں, اور ہم جو اتنا بڑا احسان جتاتے ہیں, آپ بتائیں آپ کے گھر میں ایک بوری آٹا کتنے دن تک چلتی ہے؟ تھوڑا سا میں آپ ہی لوگوں سے پوچھتی ہوں, عورتیں ہیں نا ساری, کتنے دن چلتی ہے آپ کی ایک بوری آٹا؟ مہینے کی کتنی بوری آ جاتی ہے؟ 2 سے 3 تو آتی ہوں گی نا. 7-8 دن چلتی ہے. بالکل, اگر 6-7 بندے ہو تو کس کے گھر میں 6-7 بندے نہیں ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور میں ہم سب کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں لو تو میں شروع میں تو دی تھی زکوٰۃ, درمیان میں پھر آ گئی ہو. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے؟ اگر کسی شخص نے اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے تو خدا را اسے بے عزت مت کرے, اچھے اور بہترین طریقے سے سب تک پہنچائے, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی عزتوں کو محفوظ رکھیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے غم ہمارے چہروں پر لاتے ہیں نا, آتے ہیں نا چہرے پر. دیکھیں اگر آپ بیمار ہو, آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے نا آپ بیمار ہیں. آپ تھوڑے سے ایک چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا ہے, آپ کو کھانسی آ رہی ہے, سب کو پتہ چلتا ہے نا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے. آپ خوش ہیں بہت زیادہ, آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے آپ خوش ہیں. اگر یہ ہی جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس کے عذابات اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پر لا کر رکھ دیتے, تو آپ دیکھیں ہمارا کیا حشر ہوتا. چھپایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم سے, اسی کا ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو واقعی ہی اس کے مستحق ہو. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر نہ پہنچانا بھی زکوٰۃ کو ضائع کر دینا ہے. اس لیے یہ کبھی بھی مت کہے کہ بس جی میرے پاس اتنے زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے, بس یہ 4 لوگ آ گئے نا باہر, بس پکڑا دو جلدی کرو کہ میری زکوٰۃ ختم ہو. نہیں, زکوٰۃ کے لیے ڈھونڈے ایسے لوگ جو واقعی ہی مستحق ہے. ٹھیک ہے, صدقات خیرات تو وہ تو آپ کرسچنز تک کو بھی دے سکتے ہیں, دے ان کو بھی دے, وہ تو آپ کے, لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کا فرض عبادت ہے, اور اپنے فرائض میں کبھی بھی بال برابر بھی کوتاہی نہ کرے, اس کو کوشش کرے کہ اس کو حقداروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس کے فوراً بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی آیت لے کر آئے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. یہ سزا اس کے لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے
تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہو سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اور جو شخص 2 بار سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ایمان لائے میں ذرا غور سے اس آیت کو سنیں، سوئے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بڑے غور سے سنا کرے، کیونکہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ غور و فکر۔ تو غور سے دیکھیں، ایمان لائے میں الحمدللہ جواب دیں، نیک عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، امید ہے کہ ہم نیکی عمل کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو آگے کیا ہے؟ لہم اجرہم، پڑھے ذرا، لہم اجرہم عند ربہم، آگے بھی پڑھیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کب کہا ہے کہ میرے لیے آسمان سے چاند توڑ کے لے آؤ، تارے اتار کے لے آؤ؟ کون سا آپ کو پہاڑ توڑنے کو کہا ہے؟ کہا ہے کوئی بڑے کام؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنے معاملے میں اتنی زیادہ کمی کروا دیتے ہیں ہم سے، آسانی، کمی، ہمارے لیے اتنی سختی والے معاملے کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کو کریں انڈر لائن، اور اس آیت کو سنائیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو کہ بڑا سخت ہے۔ کہاں سے اسلام سخت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس تمہارے لیے اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں اپنے اجر عظیم سے نواز دیں، اور یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل، اپنا دیدار یا اللہ ہم سب کو کروانا، اور یا میرے پیارے اللہ جی یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خوف سے بچا لے، یا اللہ باقی تمام خوفوں سے زیادہ کھانے پینے اور اولاد کے بگڑنے کے خوف سے اللہ ہم سب کو بچا لے میرے اللہ، اور یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک راہ اور بہترین راہ دکھا دینا میرے پیارے اللہ جی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم پر کسی قسم کا ظلم ہوگا، اور نہ تم پر کسی قسم کا، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور تمہارا صدقہ کرنا، قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر چھوٹا موٹا قرض ہے تو معاف کر دو۔ آپ کو پتہ ہے ایک خاتون سے میری بات ہوئی ایک دفعہ، ان کی کوئی 3-4 چوڑیاں گھر میں گمی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں چلی گئی، بہت دیر تک ڈھونڈتی رہی، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں چلو خیر ہے، اس سال زکوٰۃ نہیں دی ہوئی تھی تو وہ پیسہ زکوٰۃ والا جو ہوگا تو اس کی میں پھر بنا لوں گی، تو یہ زکوٰۃ میں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہ دیکھیں ہم کتنی پیاری لاجکس نکالتے ہیں نا اپنے لیے، اپنے آپ کو خود ہی مشورے دے دیے کہ بھائی زکوٰۃ اب اتنی بنتی ہے کہ 4 چوڑیاں تو بن سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو لاجک دی کہ دیکھو گھر سے ہی گمی ہوئی ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے گما کے اپنی زکوٰۃ لے لی۔ اب آپ دیکھیں وہ یہ گلاب کی آپ نے والی بات، وہ نہیں، آپ نے نہیں کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میں سفر میں ہوں، تو یہ وہی والی بات ہو گئی کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے 4 چوڑیاں لے لی ہیں تو اب جو زکوٰۃ کے پیسے ہوں گے میں اپنی چوڑیاں بنا لوں گی، کیونکہ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لے چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی ہم لاجکس لیتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ جو دل دکھتا ہے نا ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے دکھتا ہے۔ دیکھیں 100 میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، 97.5 ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے 97% مجھے دو، 2.5% تمہارا ہے، میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہ، ہاتھ دین میں رکھے، دیتے ہم لوگ زکوٰۃ؟ ابھی 2.5% ہے تو اس میں سے ہم اتنا مین میخ کرتے ہیں کہ بس چیز گم گئی تو بس گئی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اپنے آپ کو ہم بلیم نہیں کرتے۔ ہمیں تو چاہیے کہ پھر اس وقت ہم زیادہ زکوٰۃ دیں، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جس سونے پر جس پیسے کی زکوٰۃ دی ہوتی ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ آپ نے آلریڈی اس میں سے
آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ دیا ہوا ہے، وہ چیز کہیں پر بھی ہو. آپ کو یاد ہے ابھی شادی میں وہ جو انگوٹھی گمی تھی، ہے نا، یاد ہے؟ اور وہ اتنے کانفیڈنس، پریشان تھی، آتی تھی بیٹھتی تھی ہمارے ساتھ، لیکن ان کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا، کہتی نہیں میں نے اس کی زکات دی ہوئی ہے، وہ مجھے مل جائے گی. جی دیکھیں کتنی پکی بات ہے. اور آپ یقین کریں ان سے زیادہ ہم پریشان تھے. شادی میں انگوٹھی ملتی ہے شادی حال میں، اور آپ دیکھیں وہ اتنے کانفیڈنس سے آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گئی. آپ نہیں تھی اس دن، تو آ کے وہ بیٹھ گئی اور کہتی ہے میں نے نا زکات دی ہوئی ہے، وہ گم ہی نہیں سکتی، وہ نہیں گم سکتی. اور آپ یقین کیجئے ہارڈلی 10 منٹ کے بعد یہ اطلاع آ گئی کہ وہ فلاں جو تھی وہ کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اور وہ اچھی بھاری انگوٹھی ان کے سیٹ کے ساتھ کی انگوٹھی واپس آ گئی. وہ کہتی ہیں نہیں میں نے زکات دی. بار بار ایک ہی ورڈ بولے کہ میں نے زکات دی. حیران ہم رہ گئے، انگوٹھی کا ملا نا تو وہ اتنے کانفیڈنس میں، حیران ہم رہ گئے کہ شادی حال سے انگوٹھی مل گئی، اور موٹی سونے کی انگوٹھی. وقت اور حالات تو آپ دیکھیں وہ کیسے مل گئی. اور وہ کہتی کانفیڈنس، کہتی میں نے زکات دی ہوئی ہے. اسی طرح جب آپ بھی اپنے مال کی پوری زکات دیا کریں تو کانفیڈنس رکھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے راستے میں دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بالکل، جب آپ زکات دیتے ہیں تو آپ کسی کا مال نہیں، اپنا ہی مال سیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اپنے آپ کو آخرت کی برائی سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں، آخرت کے عذابات سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بھی بچا لے. بہت بڑی بات ہے واقعی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اب ہمارے پاس آئے گی آیت دائن، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو کہ اسی سورت کے اندر ہے. سب سے بڑی سورہ میں آیت دائن آئے گی، تو ہم آپ اس کو پڑھنے کے لیے جائیں.